کہ خانہ کعبہ شریف مطاف کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور مطاف میں حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی مطاف میں چل رہے ہیں اور ایک شخص اسی مطاف میں چلتے ہوئے جیسے ہی گزرا تو حضرت حیدر کرار نے اس کے منہ پہ تماچا دے مارا, تھپڑ مار دیا, تھپڑ رسید کیا کہ اسی مطاف میں چلتے ہوئے وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل رہے تھے کہ وہ شخص تھپڑ کھا کر گر کر بے ہوش ہو گیا. اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہیں سے چلتے ہوئے حضرت عمر بھی جا رہے ہیں تو اٹھ کر کہنے لگا اے عمر میرا دعویٰ قبول کرو, میری ایف آئی آر قبول کرو, میں علی کے خلاف ایف آئی آر کرتا ہوں کہ علی نے مجھے نہ حق تھپڑ مارا ہے اور عین مطاف میں تھپڑ مارا ہے. لوگوں, جس کعبے میں جس مطاف کی حدود میں داخل ہو کر مچھر کے مارنے کا حکم نہیں, علی نے مطاف میں چکر کے دوران مجھے تھپڑ مارا ہے. اے عمر مجھے قصاص دو. قصاص یہ ہے کہ علی نے تھپڑ مارا ہے, میں جواباً علی کو تھپڑ ماروں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے. اگلے چکر میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے اور حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے کی ایک عدالت تھے, ایک کورٹ تھے, ایک کورٹ کے جج تھے. جب کورٹ کے اندر کوئی ڈیسیجن ہو جاتا ہے, کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حیدر کرار کو کہا اے علی کیا آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت حیدر کرار نے کہا ہاں عمر میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اب یہ عدالت کا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی کے جو ہے استغاثہ پر مدعا علیہ جو ہے اس سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اب بتاؤ تم نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا, مولا علی نے کہا ہاں میں نے مارا ہے. کہا تم نے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی آپ نے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ یہ دو سوال تو ویلڈ ہے کہ عدالت کا جو جج ہے وہ یہ سوال کر سکتا ہے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور اس لیے مارا ہے کہ یہ مطاف میں چلتے ہوئے ازواج صحابیات کی طرف صحابیات اصحاب جو صحابیات ہیں اصحاب رسول کی جو زوجہ ہیں بیویاں ہیں اور جو پاک بیویاں ہیں جن کا تعلق حضور کی امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی ازواج ہیں, ان کی طرف یہ نظریں مار رہا تھا اور گندی نظریں مار رہا. اب اس پر وہ بندہ بول پڑا اور کہنے لگا اے عمر علی کو کیسے پتا چل گیا کہ میری نظر گندی تھی کہ صاف تھی؟ میری نظر گندی تھی کہ صاف تھی؟ اب فیصلہ کرنے والے جج کا یہ کام بنتا تھا کہ یہ سوال بھی کر دیتا کہ اے علی کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں, عمر نے یہ سوال نہیں کیا, عمر نے اس پر بات نہیں کی, مزید آگے جرا نہیں کی, بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا, اس بندے کو پکڑ کر ہلایا اور ہلا کر کہنے لگا اے بندہ خدا, ساری کائنات کا رب اللہ ہے, پالنے والا وہ ہے, دیکھنے والا وہ ہے, نظام چلانے والا وہ ہے, اور کملیا لوکا تو کیا سمجھتا ہے علی کی آنکھ کوئی معمولی آنکھ ہے؟ یہ تو توحید میں اتنا مستغرق ہوتا ہے, اس نے تجھے نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے. بولو سبحان اللہ. کوشش تو کرو, سبحان اللہ. حق ادا کرو جڑا صبح اپنے گھروں ناشتہ کیتا ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہہ دیا کرے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے، لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں اے چلیا، دیکھنے والا اللہ ہے، اور یہ علی اتنی توحید میں مستغرق ہوتا ہے، یہ اتنا پکا توحیدی ہے کہ یہ جب دیکھے تو سمجھ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اور اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس کی تلوار جو میدانوں میں چلتی ہے، جو خندق میں چلی، جو احد میں چلی، جو غزوات میں علی کی تلوار چلی، چلانے والا اللہ نہیں تھا، چلانے والا علی تھا۔ او کملیا، جس ہاتھ نے تیرے منہ پہ جو ہے وہ تماچا مارا، تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے والا علی تھا، لیکن سمجھ لے جیسے غزوات میں مارنے والا اللہ تھا لیکن وجہ علی بنا، یہ تھپڑ بھی، یہ ہاتھ بھی تجھے علی کا نہیں لگا، اللہ کی طرف سے ہاتھ تیرے منہ پہ لگا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئیے ذرا اونچا بولے نا سبحان اللہ، ذرا پھر ایک باری کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں کہہ دوں گی نہیں یہ ہاتھ علی کا جو ہے یہ اللہ کا ہے، یہ کفریہ بات۔ میں زبان کہہ دوں یہ زبان علی کی جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ کفریہ بات۔ لیکن یہی والی بات اگر میں مصطفیٰ کریم کے لیے کہہ دوں کہ یہ زبان مصطفیٰ کی اللہ کی ہے، تو سارے فتوے لگانا شروع کر دیں گے یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن قرآن نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ زبان جو مصطفیٰ کی ہے یہ زبان مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہی زبان ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن ہمیں اللہ نے نہیں دیا، مصطفیٰ کی زبان نے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب اگر پتھر مار دیں تو ہم کہیں گی یہ اللہ کے ہاتھوں نے پتھر مارے ہیں، تو زمانہ نہیں مانتا، مگر قرآن مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو پتھر تو نے پھینکے ہیں یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ اللہ کی طرف سے پھینکے ہوئے پتھر ہیں۔ اسی طرح ان ہاتھوں کی تسبیح قرآن یوں کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر جس نے ہاتھ رکھا، یہ بیعت دراصل آپ کی بیعت اپنی جگہ، فوق ایدیہم اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے صاحبان دی علی وقار مولانا طارق جمیل صاحب کا جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، جس کی وجہ سے ان کو بیان نہ کرنے دیا گیا، وہ ذکر اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، جتنا علی علی، حسن حسن، حسین حسین اور فاطمہ الزہرا کی باتیں کرو گے، لوگ آپ پہ شیعہ کا لیبل لگا کر آپ کی اپنی جماعتوں کے لوگ، آپ کی اپنی مسالک کی جو ہٹیاں ہیں، دکانیں ہیں، اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں نا، چھوڑ یار مسلک کرے سی کو، چھوڑ پیرا پوجنا، چھوڑ اگاں بریلوی دے دیوبندی دے بھابی دے اہل حدیث بڑھنا۔ تویز آج تک کسی کا کچھ نہیں کر سکا۔ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں یہ باعث اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نہیں۔ جادو صرف اس پہ ہوتا ہے کیونکہ جادو شیطان کا وار ہے، اور قرآن میں سورۃ سعد کے اندر شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ جو تیرے مخلص ہیں میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے مخلص بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نہ اللہ کے مخلصوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آج کا مضمون جو ہے، حالانکہ حج کے عنوان سے میں نے گفتگو کرنی تھی، قربانی کے عنوان سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اپنے اپنے دھڑوں میں، اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں رہتے ہوئے حمایت کرو مولانا طارق جمیل کی۔ یہ وہ فقیر ہے کہ جس فقیر نے حق کہتے ہوئے اپنی زبان کو روکا نہیں۔ آج تک اس کا تردیدی بیان نہیں نکلا، کوئی ایک بیان نہیں آیا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے ان کا ذکر نہیں ہو۔ کہتا ہے میں کیوں غلطی کہوں، میں نے حق پڑھا ہے، میں نے حق بیان کیا ہے۔ اور یہ ایسا محبت کرنے والا شخص ہے کہ جو
بیان کرتے ہوئے بھی خود رو جاتا ہے، روتا ہے، رو کے بیان کرتا ہے۔ اور وہ بڑا منافق ہے جو کسی کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی کرے۔ مجھے اصل میں ڈر اس لیے نہیں ہوتا، میں کسی مسلک کی دکان سے چندہ لیتا ہی نہیں، نہ میں کسی مسجد کا متولی ہوں کہ مجھے جب مسجد کمیٹی والے نکال دیں گے۔ مسجدیں 2 بنا رہا ہوں، 2 مسجدیں تعمیر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ایک مسجد کا نام میں نے رکھا ہے اسلام۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، شوق سے بولو۔ کوئی بریلوی مسجد کا نام نہیں ہے، کوئی دیوبندی مسجد کا نام نہیں ہے، کوئی بابی مسجد کا نام نہیں ہے۔ اس کو رجسٹر بھی کسی مسلک سے نہیں کرایا، نہ میں نے بریلوی سے کرایا، نہ دیوبندی سے، نہ بابی سے۔ میں نے مسجد کا نام رکھا ہے اسلام، اور اس کے پیچھے ایک بستی بن رہی ہے، ایک بستی بن رہی ہے۔ اس بستی کا انشاءاللہ میں سٹریٹ ہیں، ان سٹریٹوں کے نام میں ہر جمعے کو ہماری وہاں مشاورت ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اور میں مسجد وہ ان کی گلیوں کے نام رکھنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ ایک گلی کا نام رکھیں گے نماز سٹریٹ، ایک کا روزہ سٹریٹ، ایک کا حج سٹریٹ، ایک کا جو ہے وہ، تاکہ لوگوں کے اب یہ جو عجیب سے نام ہے جی، کیڑا نام ہے، کتنے دے رہنے والے جی، تڑی دے، تسی کتنے دے جی، او جی چنگی بانی، کوئی کیڑی بانی تے کوئی کیڑی بانی، انہاں بانیاں دا کیا کرنا ہے؟ آپ اسلام کے دعوے دار ہیں، اپنے چوکوں کے نام بھی اسلام پہ رکھو، اپنی گلیوں کے نام بھی اسلام پہ رکھو، اپنے بچوں کے نام بھی اسلام کے نام پہ رکھو، تاکہ آپ کے گھر میں اسلام اسلام کی بات ہو، دین دین کی بات ہو۔ مسلکوں سے نکلو، فرقوں سے نکلو، ملا پرستی پیر پرستی سے نکلو، اور تویز دھاگے گنڈے والوں سے بچو۔ 11ویں دینی ہے پیوں دے، شرنی شکرانہ دینی ہے اپنے پیوں دے، ماؤں دے سامنے بے، ماؤں تو دے پیر چم، جیندیاں جی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کر، اور مرنے کے بعد جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے پریشان نہ ہو، ابھی بھی وقت ہے تیرے پاس موقع ہے، اٹھا، 3 وقت کا کھانا سامنے آئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ آپ کو کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کے باپ کی گالی نکالے، آپ کا والد فوت ہوا ہو، ماں فوت ہوئی، تو آپ اس کے گلے کو پکڑ لیتے ہو، کہتے ہو میرے مرے دے ماؤں پیوں گلیاں کرنے، میں تیرے دم پن چھوڑ سا۔ گالی پہنچ جاتی ہے تو سورۃ یاسین کیوں نہیں پہنچتی، سورۃ رحمان کیوں نہیں پہنچتی، سورۃ فاتحہ شریف کیوں نہیں پہنچتی؟ بس دل سے پڑھ کے ایصال کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال کر، اپنے بہن بھائی رشتہ دار تعلق دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، 3 وقت کا کھانا پکا، جمعرات کا انتظار نہ کر، 3 وقت کا کھانا پکا، اپنے ماں باپ کی ہوئی محنت کا شکریہ ادا کر، تھینک یو۔ وہ میتیں، وہ روح وہاں منتظر ہوتے ہیں آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے انوار میں، ان کے نور میں اللہ تعالیٰ قوت اور توفیق پہ اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے بد عملی کی وجہ سے، آپ کی گالیوں کی وجہ سے، آپ کے برے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نقصان، یعنی کہ یہ آپ کی طرف سے نقصان ان کو جا رہا ہو۔ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنی اولاد کو اپنے ہوتے ہوئے یہ سکھا کہ وہ دین سیکھے، مسلک نہیں، دین۔ میرے نزدیک یہ دین ہے کہ سب سے پہلے کہا اپنے ماؤں کو پیر بنا، بولو سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کو پیر بناؤ، ماں باپ کو پیر بناؤ، ان کے پاؤں چومو، اپنی ماں کا ماتھا چوم، اپنے ماں کے سر کی مالش ڈیلی کرو، دماغ خرچی کٹ کرو۔ امی روٹی جوان جہان ہو گیا، بودی بھی بنا ہے، 3 پیس سوٹ پانے والا، وہ پاگل کا مکلا پھر بھی بازاں ساریاں امی ہی پہ دے ہے، ہوں تو جوان ہو گیا، ہوں ذرا ماؤں ہسا کے لڑ دے۔ اپنے ماں باپ کی آسانیوں کا باعث بن، ان کی خدمت کے لیے نکل، ان کو پیر بنا کے پیر چم، پیر دبا، پیراں دی مالش کر، سرے دی مالش کر، اور وقت دو،
جوان سنو، اپنے ماں باپ کو وقت دو، جب ماں باپ کے پاس بیٹھو اپنے موبائل بند کر دے، اپنے حالات اپنے ماں باپ کو اچھے حالات بتا، اچھی باتیں بتا، دل دکھانے والی باتیں نہ کر۔ کبھی ماں باپ کے سامنے اونچا مت بولنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بولتا ہو اور اس کے ماں باپ ڈرتے ہوں کہ میرے سامنے یہ اپنی زبان درازی کرے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے دنیا میں جہنمی دیکھنا ہو جہنمی ہے۔ یہ میرے نبی کا اعلان ہے۔ لوگوں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی زبانوں کو نیچے رکھو، جیسے قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا میرے محبوب سے اپنی زبانیں نیچے رکھو، ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون، اور اپنی زبانوں کو نیچے رکھو ماں باپ کی عدالت میں بیٹھ کر۔ ماں باپ کے سامنے زبان درازی مت کیا کرو، آنکھیں نیچے کر کے بات کرو، ماں باپ کے سامنے آنکھیں نیچے کر کے بات کرو، مختصر بات کرو ماں باپ کے سامنے، لمبی تقریر نہ کرو، لمبی تقریریں نہ کرو، اتنے سمجھدار نہیں ہو۔ ماں باپ کو اپنا ولی سمجھو، اپنا راہبر سمجھو، اپنا مرشد سمجھو۔ جب بھی مشکل آئے، اوکھا وقت آئے، ماں باپ کا حوصلہ بڑھا، ان کے پاس کھڑا ہو جا، ان کا حوصلہ بڑھا، ان کی ہمت بڑھا۔ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی جوانی، ایک شخص ہے نا اس نے اپنے باپ کی، وہ پڑھتا تھا کسی کالج میں، غریب گھر کا تھا، تو وہ اس نے اپنے باپ کو روزانہ کہتا تھا جی کہ ابا جی مجھے کرایہ دیتے ہیں آپ تو میں بڑا تنگ ہوتا ہوں، لوگ اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں، مجھے ایک موٹر سائیکل ہی دے دیں۔ پھر کرتے کرتے سائیکل پہ آ گیا، تو وہ نہیں لے کے دے رہے تھے، تو ایک دن اس نے غصے میں آ کر کہا کہ ابا میرا باز نہیں آتا نا، آج میں تیرا نہیں۔ وہ صبح اٹھا، اس کو کالج کے لیے بھیج رہے تھے، وہ سمجھدار سیانا اٹھ کر اس نے کیا کیا کہ اس نے ابے کا بٹوا نکالا، ویسٹ کوٹ پہ ٹنگا ہوتا اس کے اندر پڑا ہوا تھا، بٹوا نکال کے جیب میں ڈال لیا، اور والد واش روم میں تھا تو یہ جلدی میں ابو کی کھیڑیاں پہن لیا، اپنے چپل اس کے تھے، اس نے کہا وہ صحیح نہیں ہے، یہ والے پہن لیا۔ وہ چپل پہن کے تو یہ کھیڑیاں پہن کے گھر سے نکل کے دوڑ گیا، کہتا ہے میں ہوں کارنا آندہ، جتنے پیسے یہ کھاؤں گا یاشی کروں گا۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، میں تاں کل کر سکتا، بولو سبحان اللہ، پھر ایک بار بولو سبحان اللہ، پتہ لگے نا سارے تھی بیٹھے تھے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہیں کھیڑیاں پائیاں، اس شخص نے کھیڑیاں پہنی اور وہ دوڑتا ہوا گھر سے نکلا، اس کو محسوس ہوا کہ پاؤں میں کچھ چیز لگ رہی ہے، تو وہ اس نے دیکھا کہ کھیڑی کے اندر ایک کیل تھی جو لگ رہی تھی، اس نے کھیڑی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لی اور دوڑنا شروع کر دیا، پاؤں زخمی ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، بڑے دور جا کر صبح کا وقت تھا، بھوک نے اس کو تھوڑا آ لیا اور اس نے کہا چلو یاشی کرتے ہیں، ہوٹل سامنے آ گیا ہے، ہاں بٹوے بچوں کٹو نوٹ یاشی کرو۔ اس نے اپنے وائلٹ کو، وہ جو ابو کا وائلٹ تھا وہ کھولا تو اندر 10 روپے بھی نہیں تھے، اندر 10 روپے بھی نہیں تھے، ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس نے وائلٹ میں سے وہ پرچی باہر نکالی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مجھے ہر روز میری گھر والی تنگ کرتی ہے کہ بے وقوفی نہ کرنا۔ باپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر بچے کو آج سائیکل لے دوں گا، جتنے کی بھی ہوئی بیچ دوں گا، سائیکل بچے کو لے دوں گا، میں پیدل ہی آیا جایا کروں گا، میرا بچہ
پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوں. یہ پڑھ کرنا تو بچہ دوڑ کے واپس گھر آتا ہے. گھر آ کر کہتا ہے ابو چلیں یہ مان لیا کہ آپ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے کہ آج موٹر سائیکل اپنا بیچنے کے لیے بھی تیار تھے، مگر اتنی کنجوسی تو نہ کریں نا، اپنی کھیڑی آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ اس میں سے کیل لگتی ہے. تو بعد میں کہا کہ میرے پاس بیٹا 10 روپے بھی نہیں تھے کہ میں موچی کو کہتا کہ وہ پیچھے سے 2 تھوڑیاں مار دے اس کیل کو اندر کرنے کے لیے. لوگوں، ماں باپ کی استطاعت کیا ہے؟ آپ کی جو بچپنے کی عمر ہے آپ اپنے ماں باپ کو کنجوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کا فوکس صرف اولاد ہوتی ہے، صرف اولاد. خود کھانا، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بازار میں اگر میرا دل کرے نا میں سموسا لینا ہے تو وہاں کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. دل کرتا ہے سموسے کٹھے کے کھانا تے کار بچیاں میں بیٹھ گئے. کوئی باپ بھی ایسے نہیں کرے گا. وہ باپ ہی نہیں ہوتا جڑا اپنا ٹھہر پار کے نہ اولادی کی پرواہ ہی نہ ہو. ماں باپ اپنے منہ کا نوالا بھی ہے. آپ نے وہ عمر دیکھی نہیں ہے نا، آپ اس وقت بڑے چھوٹے تھے. قسم خدا کی میں خود بھی کرتا رہا ہوں اور میرے ماں باپ نے بھی کیا ہوگا کہ اپنے منہ میں چباتے ہیں اور چبا کے تمہارے منہ میں ڈالتے ہیں. پھر جب آپ کا بڑھاپا آتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہو تیرا پیو نہیں تو رکھا، تیری ماں نہیں تو سامنا. ماں باپ بہت قیمتی. جب یہ نہیں رہتے تو پھر بندے کی یہ جو کمر ہے نا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جدو ماں پیو نہ رہن تے کنڈ خالی ہو جائے. پہلے تک جو وار ہوتی ہے وہ ماں باپ برداشت کرتے ہیں، جب ماں باپ نہیں رہتے تو پھر وہ کنڈ خالی ہو جائے. پیروں کے پاس بیٹھو گے، بڑے بڑے جادوگروں کے پاس جاؤ گے، ہر پیر برا نہیں ہوتا، پیر اچھے بھی ہوتے ہیں. میں اس پیر کو اچھا سمجھتا ہوں، اس مولوی کو اچھا سمجھتا ہوں جڑا دیہڑی بیلچا گھنٹی مارے شامی پڑھاوے نماز. یہ غلط ہے جی؟ زور سے بولو، شوق سے بولو، شوق سے بولو سبحان اللہ. اس پیر کو پیر نہیں سمجھتا، اس مولوی کو مولوی نہیں سمجھتا جڑا چندیاں نال تے شیریاں شکرانے نال تے وہ مسجد کے فرنٹ سے پڑھتا ہو. تبھی تو رو کے اس کی دعا کارگر نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ اپنی محنت سے دین کی مدد کر، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے دین کی مدد کر. تو پیارے صاحب وہ اپنے ماں باپ کو پیر بنا کر روزانہ کی محنت کر لو. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنا باپ سمجھ کر کسی بڈھے کی مدد کر دو. جب باپ یاد آئے تو کسی بڈھے کی مدد کر دے، نصرت کر دے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی ایسے مانگنے والے کو دے کے فخر محسوس کیا کرو جو آپ کے گریبان کو پکڑ کے یوں کرے اور دینا، جو تجھ سے تیرے گریبان کو پکڑ کے جھجوڑ کے تجھ سے مانگے. کیوں؟ ہم لوگ دینے والے کیا ہیں؟ پورے وائلٹ کے اندر، پورے بٹوے میں ہم لوگ وہاں پہ ٹوکن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سکہ. آج بھی 5 روپے کا سکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کسی منگنے والے 5 روپے کا سکہ چاہ رہے ہیں. غور کرو، تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کتنا کچھ، تمہارے نام پہ بھی صدقے دیے، صدقے تمہارے نام پہ بھی دیے، اللہ کی راہ میں تمہارے نام پہ. اپنا نام تو چھوڑو. کہ جب ماں باپ کی عمر آتی ہے صدقہ نہ دے ماں باپ کا، پر اتنا ضرور کر انہیں وقت پہ ان کی خدمت کر، ان کے پاؤں دبا، ان کا مرید بن جائے. جب ان کے پاس بیٹھ ادب کو ملحوظ خاطر رکھ. یہ بڑی عدالت ہے صاحب کہ میں نہیں کہتا انشکر لی ولی والدیک. قرآن کہتا ہے پہلے اللہ کا شکر ادا کر، پھر اس کے رسول کا شکر ادا کر، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر.
گھر میں یہ محسوس ہونا چاہیے ایک بادشاہ ہے اس کا نام باپ ہے، ایک وزیر اعظم ہے اس کا نام ماں ہے، اور ایک رعایا ہے جس کا نام اولاد ہے۔ یہی عزت والی بات ہے۔ دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو، کدورتیں نہ ڈالو، محلے والوں سے اچھا اخلاق سے پیش آؤ، رشتہ داروں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جو کام بھی کرو ماں باپ سے مشورہ کر کے کرو، جس راہ کو اپناؤ ماں باپ کی مرضی سے اس راہ کو اپناؤ۔ بلکہ میں یہاں تک یوں کہوں گا کہ زندگی کا جو قیمتی سودا ہے رشتہ، کوشش کرو کہ جو ماں باپ کہیں وہ مان۔ کیوں؟ ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کی زندگی اس رستے سے گزری۔ باقی میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا آتا ہے، آج تک میں نے کسی کو بیعت نہیں کی۔ بہت زیادہ شوق والا بھی ہے نا، مجھے کہتے ہیں آگے شاہ جی اللہ تک واسطہ ہے تسی ماں بیعت کا شوق، تو میں پھر اس کو کہتا ہوں ہاتھ سامنے کر، وہ ہاتھ سامنے کرتا ہے، میں یوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے تجھے آج رسول اللہ کا مرید بنا دیا، اپنا نہیں صاحب، میں نے تجھے آج رسول اللہ کا مرید بنا دیا۔ میرا اگر مرید بنے گا میرا ہاتھ چومنا پیسیا، ماں یارویں دینی پیسیا، شرنی شکرانے دینے پیسے نہیں، جے نبی دا مرید ہو سے تے پھر کچھ نہ دینا پیسیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب تو مصطفیٰ کا مرید ہوگا تو مجھے کچھ دینا نہیں پڑے گا، ہاں مجھے وقت دینا پڑے گا، یہاں آ کے مجھ سے دین سیکھ، یہاں بریلوی نہ بن،